الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا، اور جیسا کہ آج کل یا ہر ہفتے یہ ہر جمعہ کو یہ عقیدے کے درس ہوتا ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ حکم تعظیم التماثیل والتصویر، یعنی تماثیل اور تصویر اور اصنام کی تقدیس کرنے کی کیا حکم ہے اسلام میں. بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف عبادت کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی شرک سے بچنا ضروری ہے، اور اسی طرح اسباب شرک سے بھی بچنا ضروری ہے. شرک کے بہت سارے اسباب ہیں، یعنی انسان جب جاہل ہوتا ہے تو کچھ اعمال ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے دھیرے دھیرے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، یا وہ سبب بن جاتا ہے. ایک سبب بتائے گا کہ قبر کی تعظیم کرنا، پچھلے 2 درس پہلے کہ قبر کی تعظیم کرنا، اس پر مزار پہ جانا، وہ بھی شرک ایک سبب ہے. اور اسی طرح ایک اور سبب یہ ہے تعظیم التماثیل. تماثیل اسٹیچو کو کہتے ہیں، اصنام، کسی جاندار، کسی انسان یا حیوان کے جیسے کہ مجسمہ بنانا خوبصورتی کے لیے یا تعظیم کے طور پر یا یادگار کے طور پر یہ چیز بنانا، یہ بھی اسلام میں سخت حرام ہے اور منکر عظیم ہے، اور یہ شرک ایک سبب ہے. تو آج کے درس میں اسی کے متعلق ہے، کیوں یہ حرام ہے اور اس کے اقسام کیا ہے. کیا تصویر کھینچنا، تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے، یا اسی طرح کیمرے سے اگر کوئی لیتا ہے تو وہ حرام ہے، جائز ہے؟ اور اگر حرام ہے تو کیا اقسام ہے انشاءاللہ. اور جو بچوں کے کھلونے ہیں وہ اسٹیچو یا کسی بھی کھلونے ہیں، کیا وہ جائز ہے کہ نہیں، یہ سارے اقسام انشاءاللہ آج کے درس میں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. تو یہ بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، ہر قسم، ہر شرک کے تمام اقسام سے بچنا یہ ضروری ہے، اور انسان کو اس سے دور رہنا ضروری ہے. اور بتایا گیا کہ ایک سبب یہی ہے کہ انسان اصنام کی عبادت کرتا ہے یا اصنام کی تقدیس کرتا ہے، اس سے اپنے لیے ایک اچھا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اس کے وجہ سے میری قسمت اچھی ہوگی، اور کچھ تصویروں سے اور کچھ چیزوں سے بدفعلی لیتا ہے انسان. تو یہ سب چیز عقیدے میں داخل ہوتا ہے، تو اس لیے حرام ہے. اور یہ جاننا چاہیے کہ تصویر کرنا، تصویر یعنی کسی چیز، کسی جاندار انسان کو یا کسی انسان یا کسی جاندار حیوان یا کسی کے جیسا کہ چھاپ بنانا یا یہ شکل بنانا، اصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی شکل بنائے. آپ قرآن مجید میں دیکھو گے اصل تصویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفت دی ہے، اس لیے اللہ کے نام المصور ہے. مصور یعنی تصویر کھینچنے والے. اللہ کس طرح تصویر کھینچتے ہیں، کوئی آلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ تصویر یعنی انسان کی شکل بناتا ہے. کب؟ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. سورہ انعام کے آتے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی ذات ہے جو تم لوگ کو ارحام یعنی ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تم لوگ کو تصویر، تم لوگ کی تخلیق بناتا ہے. کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے، کسی کا کان صحیح رہتا ہے، کسی کے مثلا داغ رہتا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں رہتا ہے. اللہ جس طرح بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار ہے. تو یہ صفت اللہ کی ہے، اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری اچھی اچھی صفات ہے اور عظیم صفات ہے. کچھ صفات انسان اس سے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کی صفت رحمت ہے تو ہم بھی رحمت کر سکتے ہیں. اللہ کی صفت مثال کے طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور معاف کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی کریں. کچھ صفات خاص اللہ کے لیے ہے، انسان نہیں نقل کر سکتا ہے، جیسا کہ تکبر کرنا. تکبر یعنی بڑا بننا اور بڑا، یہ صفت بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی بندہ تکبر کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے. اللہ کی ایک صفت خاص ہے کہ اللہ ہی تصویر بناتے ہیں انسان اور جاندار کے. اگر انسان پیپر یا کسی بھی شکل میں، چاہے اس میں روح بھی نہیں ہے لیکن بناتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ صفت ہے. یہ تصویر اور اسٹیچو اور یہ سب بنانے کے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ شرک کے ذریعہ ہے. کس طرح ہے یہ انشاءاللہ بھی تفصیل کے ساتھ ابھی یہاں ذکر کریں گے. اس میں کون سے حرام ہے اور کون سے جائز ہے. دیکھیے اس میں جو اصل سبب بتایا گیا ہے وہ تصویر اس لیے حکم منع کیا گیا کیونکہ یہ شرک کے ذریعہ ہے. اکثر لوگ یہی سوچتے کہ شرک اس میں کیا ذریعہ ہے.
اس میں کیا شرک ہے؟ بلکہ شرک پڑا آج کل اکثر لوگ، میں مثال دیتا ہوں اور پھر دلیلیں پیش کرتا ہوں آگے. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگ کے ہاں خاص کر ہندو لوگ، حتیٰ کہ بہت سے مسلمان، جب دادا مر جاتا ہے یا بابا مر جاتا ہے یا جس کو مانتے ہیں، اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو فریم میں بنا کے کہاں لٹکا دیتے ہیں؟ گھر پہ. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ گھر سے نکلنے کے وقت خاص کر ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا جھکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یا اس سے جا کے کچھ لوگ مخاطبہ کرتے ہیں کہ آپ کے جیسا کہ برکت سے میرا کام ہوگا. تو انسان جا کے پہلے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر جاتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ دکانوں میں ہندو لوگ ہیں، ان کے پاس ایک مورتی رہتی ہے، جب وہ پیسہ پاتے تو اس کے سامنے کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے سامنے پیش کریں گے خاص کر صبح کے وقت، پھر اس کے بعد وہ گلک میں رکھتے ہیں. تو یہ سب عقیدہ بن گئے کہ یہ سب اگر یہ موجود ہے تو میری حاجت ہوتی ہے، اگر موجود نہیں ہے تو میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. اسی تصویر کو اگر کوئی بچہ جا کے چپل پھینک دیا تو لوگ اس کو مارتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے اس کو مار دیا. تو یہ ایک عقیدہ بن گئے کہ یہ بھی حقیقت کی طرح ہے. حالانکہ اسی لیے اس طرح دھیرے دھیرے کام بڑھتا رہتا ہے، آخری میں انسان شرک میں پڑ جاتا ہے. اب ایک مثال یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح شرک کے ذریعہ بن گئے. فرماتے ہیں حضرت عباس کا اثارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اوثان ہے، جو ابھی آج جو مکہ والے اور عرب لوگ عموماً جو اصنام ان لوگوں کے پاس تھے، ہبل ہے، منات ہے، عزا ہے، لات ہے، حبل ہے، بہت سارے اقسام لوگ کے پاس تھا. اور مکہ والے 360 بت کعبے کے آس پاس رکھتے تھے، یعنی طواف کے وقت اس کے پاس جاتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو اس کے پاس، دوسری پریشانی تو اس کے پاس. تو اسی طرح وہ لوگ شرک کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس فرماتی یہ کہاں سے آئے؟ فرماتی ہے اصل یہ بات ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں کچھ صالح لوگ تھے، نیک صالح اچھے لوگ تھے. وہ لوگ جب مر چکے تھے تو نیک صالح لوگ ان کو مانتے تھے، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے کہ اچھے انسان، نیک عالم ہے. تو وہ جو لوگ مر چکے ہیں، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم، شیطان آیا اور ان کے پاس جو قوم والے جو لوگ ہیں، جاہل لوگ، ان کے دلوں میں کیا بات بیٹھایا کہ انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، کہ یہ علماء جہاں بیٹھتے تھے، مجلس بناتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کے مجلس میں ان کی شکل ایک نصب بنا دیا ہے، تصویر کھینچ کے تصویر بنا لو ہاتھ سے، یا تو اسٹیچو بنا لو ان کی شکل میں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کیا سمجھے، کہیں یہ نیک صالح انسان ہے. ان لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگ ان کی عبادت یاد کریں گے، ان کو دیکھ کر وہی عبادت کریں گے جو لوگ کرتے تھے. تو وہ کچھ تو پہلے تھا، ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے کہ ہاں چلو نیک صالح لوگ تھے، ہم لوگ نیکی پر باقی رہیں گے. جب وہ لوگ مر چکے ہیں، پھر اگلے نسل آیا، پھر اس کے بعد نسل آیا. اللہ یہ فرماتے ہیں حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبیدت، اس کے بعد یہ اسٹیچو یعنی دھیرے دھیرے لوگ جب ایک قوم چلے گئے، جو اگلے قوم آئے، اگلے نسل آئے، تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ لوگ میرا بابا دادا ان کی تصویر کیوں لگائے تھے، ضرور ان کے اندر کوئی خاصیت ہے. تو اس لیے اس کے بعد وہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. تو یہ دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے. آج اسٹیچو بنائے، میں مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر میں بناتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ انسان کس طرح تھا، لیکن میرا بیٹا نہیں جانتا ہے، تو اسے یہ سمجھتا کہ میرا بابا جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا تھا، میرا ابو جب بھی گزرتا تھا تو بہت ہی عزت کے ساتھ گزرتا تھا، ضرور اس کے اندر کوئی خوبی ہے. تو وہ آ کے اس کے لیے دھیرے دھیرے شرک کے کام کریں گے، اس کے لیے ذبح کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کے لیے عبادت کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگیں گے. اور یہی ہوا مسلمانوں میں. اسی لیے اللہ سبحانہ شروع سے تصویر کرنا یعنی کسی اسٹیچو بنانا یا کسی تصویر بنانا یہ روکا ہے. یہاں مسئلہ جو آتا ہے کہ کون سے حرام ہے اور کون سے جائز ہے. یہاں بہت سے لوگ یہی سوال اکثر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر کوئی درخت بناتا ہے تو حرام ہے، اگر یہ بچے کے کھلونا ہے تو حرام ہے، آج کل جو موبائل سے لیا جاتا ہے وہ حرام ہے. اس میں کون سے حرام ہے اور کون سے مقصود ہے حدیثوں میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس کے بہت سارے اقسام ہیں. سب سے پہلا قسم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جاندار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان جس کے اندر روح ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، جس کا چہرہ ہوتا ہے، ناک ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی شکل اگر کوئی بناتا ہے، کس طرح ہاتھ سے، یعنی وہ کسی مجسمہ بناتا ہے، کسی چیز
یعنی اسٹیچو بناتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی ہم لوگ کے ملک میں کہیں کہیں موجود ہے کہ کسی گھوڑے کے جیسا کہ اسٹیچو بنا لی ہے، انسان چاروں طرف وہی طرف بالکل وہی یعنی لگتا ہے، لیکن وہ حرکت نہیں، صرف خوبصورتی کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ اسٹیچو بنانا یا تراشنا دیواروں پہ یا کسی بھی قسم کی مجسمہ بنانا یہ حرام ہے. یہ علماء میں اتفاق حرام ہے. تمام علماء اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک تمام علماء کے نزدیک یہ حرام ہے. اگر کوئی جاہل کہتا نہیں یہ حرام نہیں ہے تو وہ اجماع جو علماء کی جو اتفاق ہے وہ سمجھو توڑ رہا ہے. تو علماء میں اتفاق ہے، چاہے اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اس کے بعد یا آج تک سب میں علماء اتفاق ہے کہ اسٹیچو بنانا، کسی کے شکل بنانا، مجسمہ بنانا، چاہے پتھر سے ہو یا لکڑی سے ہو یا شیشے سے ہو یا کھجور سے ہو یا بسکٹ سے ہو. آج کل کو لوگ شکل بناتے ہیں کسی کا عام چیزوں سے. کفار مکہ کھجور سے کبھی کبھی بناتے تھے، بھوک لگ جاتی تو کھا لیتے تھے. تو اس طرح بناتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ چابی کیس ہو یا چاہے وہ روڈ پہ لگا ہوا ہے یا گھر پہ. علماء میں اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے. کیا دلیلیں ہیں یہ ابھی دلیل پیش کریں گے. دوسرا قسم کہ اگر انسان اسٹیچو نہیں بناتا ہے، کسی چیز میں چھاپتا ہے، بناتا ہے ہاتھ سے، چھاپتا ہے قلم سے یا جیسا کہ کوئی بھی چیز کسی چیز سے دیوار پہ چھاپتا ہے یا کسی کپڑے پہ چھاپتا ہے یا زمین پہ یا جیسا کہ کسی لکڑی پہ یا بورڈ پہ یا حتیٰ کہ کاغذات پہ، یعنی کسی انسان کی شکل اس طرح ہاتھ سے چھاپتا ہے، پھر کلر کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہی شکل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی جاندار کے ہے. یہ بھی علماء میں اتفاق ہے کہ حرام ہے. یہ بھی اتفاق حرام ہے. آج کل لوگ اس کو ایک قسم کے فن مانتے ہیں، آرٹس جو کہتے ہیں. ایک مشہور آدمی آتا ہے، لوگ سامنے بیٹھاتا آدمی کو، اور بہت سے لوگ کا شوق ہوتا ہے. فیسٹیول چلے گئے، کہیں میلے پہ چلے گئے، آدمی بیٹھا اور 10 درہم 10 روپیہ لیتا ہے یا 20 روپیہ، اور انسان کی شکل کسی کاغذ میں چھاپتا ہے یا کچھ لوگ بلکہ چاول میں چھاپتے ہیں، اتنا ماہر ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں چھاپتے انسان کے باقاعدہ شکل اسی میں لگا دیتے ہیں. تو یہ حرام ہے، اتفاق علماء میں حرام ہے. یہ دونوں حرام ہیں. یہ دو پہلا قسم اسٹیچو بنانا یا ہاتھ سے چھاپنا کوئی چیز اتفاق علماء میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک کے ذریعہ ہے. جو کرتا ہے وہ عذاب علیم کے مستحق ہے. کیا دلیل ہے؟ بہت ساری دلیلیں ہیں. تقریباً میں نے اس میں لکھی ہے، تقریباً 10 دلیلیں میں نے لکھی ہے، 9 دلیلیں ہیں. بے کم اہم دلیلیں میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے حضرت عبداللہ مسعود کی حدیث ہے. فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب پانے والے اللہ کے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب پانے والے اللہ کے ہاں جو تصویر کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. اور یہاں سے مراد، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف یہ 2 قسم تھا، کیمرہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم لوگ کہیں گے یہ حدیث سے زیادہ تر مراد وہ دونوں ہیں. اور آئے گا کہ یہ جو کیمرے سے ہے کہ لاحق ہے کہ نہیں. تو یہ حدیث بخاری مسلم میں حدیث صحیح ہے کہ سب سے زیادہ عذاب پانے والے ہیں. تو اس لیے جو لوگ کرتے ہیں ان لوگ کو بچنا چاہیے. بہت سے لوگ کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں، کسی دکان پہ، تو ان کو بنانا رہتا ہے کہ آپ بناؤ، لوگ مانگ رہے ہیں مجھے پیسہ دیں گے، آپ کراہت کے ساتھ بناؤ. نہیں، انسان کبھی ایسے کام نہ کرے. دوسری چیز ابن عمر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے. فرماتے ہیں ان الحدیث لمبی ہے، پھر کہتے ہیں ان الذین یصنعون هذه الصور، کہ بے شک جو لوگ یہ تصویریں کرتے ہیں، یعنی یہ اسٹیچو بناتے ہیں یا ہاتھ سے چھاپتے ہیں، یعذبون یوم القیامہ، ان لوگ کو قیامت کے دن عذاب اللہ دیں گے. کیا کہا جائے گا ان لوگ سے جہنم میں؟ یقال لهم احیوا ما خلقتم، کہ تم لوگ جو چیز کو تم لوگ تخلیق کی ہے، تصویر بنائی ہے، اس کو زندہ کرو. بخاری مسلم کا حدیث. یعنی سزا دیں گے کہ آپ اللہ کا کام جو خاص ہے آپ بھی کر رہے ہو، اللہ تو زندہ کر لیتے ہیں، آپ تو زندہ کرو جو آپ نے کی ہے، اور انسان نہیں کر سکے گا تو عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے. تیسرے حدیث ابو ہریرہ کے ہے، وہ بھی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے
جو میری طرح کوئی تخلیق کرنے کی یعنی کوشش کرتا ہے، ان لوگ کو چاہے کہ کسی دانا یا کسی چیز کو تخلیق کرے، جانے کی کر سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. چوتھی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لعن رسول حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ المصور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کھینچنے والا پر لعنت کی ہے. تو دیکھیے لعنت ہے، عذاب جہنم کے مستحق ہے، اور مزید عذاب آگے حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ یہ بھی اللہ کے رسول کی بیویاں تھی، لیکن ان کے فرق یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے وہ لوگ جو اپنے شادی شدہ تھی تو وہ لوگ حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کے طور پر. ام حبیبہ کے شوہر کے نام تھا عبید اللہ بن جحش، وہ مسلمان ہو کے وہیں چلے گئے، اور اس کے بعد ام سلمہ کے شوہر کے نام عبداللہ بن اسد جو ابو سلمہ تھے. یہ دونوں اپنے بیوی کو لے کر جب مکہ والے زیادہ ظلم کیا اللہ کے رسول پر اور صحابہ کرام پر، تو اللہ کے رسول حکم دیا کہ حبشہ کی طرف جاؤ. حبشہ افریقہ میں ہے، صومال آج کل ہے یا ایتھوپیا ہے. تو اللہ کے رسول حکم دیا کہ نجاشی کے پاس جاؤ. تو یہ لوگ بھی گئی. تو وہ لوگ اللہ کر جب واپس آئے اور ان کے شوہر کے دونوں کے انتقال ہو گئے، ایک شہید ہوا اور دوسرا وہ وہیں اس کا انتقال ہوا. تو دونوں کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. ام حبیبہ کی نہیں، ام حبیبہ کی ام سلمہ ہے، اور ام حبیبہ کے نام ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن تھی اور اللہ کے رسول ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو یہ دونوں جب اللہ کے رسول کے عصمت میں آئے تو وہ لوگ اللہ کے رسول سے ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جب حبشہ میں تھے تو ہم لوگ کیا دیکھے، ایک کنیسہ، ایک چرچ میں ہم لوگ نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ تصویریں ہیں. تصویر سے مراد اسٹیچو ہے حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم یا کسی کا بنایا ہوا ہے، اور دیواروں پہ بھی چھاپ ہے. آج کل چرچوں میں بھی یہی ہے، ہندوؤں کے بھی آپ مندروں پہ جاؤ گے تو ضرور ہے، چاہے عیسائیوں کے چرچوں میں یہ سب بھرے وہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور تصویریں اور اسٹیچو اس طرح الٹے سیدھے بنا ہے، کرس بھی بنا ہے، صلیب اور اس طرح بنا رہتا ہے. تو لوگ اللہ کے رسول سے ذکر کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ان اولئک ان کان فیہم الرجل الصالح فمات، ان لوگوں کے معاملہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جب کوئی نیک صالح انسان ہوتا تھا، ہم لوگ کے جیسے کہ بابا پیر، ان لوگ کے نزدیک کوئی نیک صالح اگر مر جاتا تھا اور تو کیا کرتے تھے، ان کے قبر پہ گنبد بنا لیتے تھے، گنبد بناتے تھے اور ان کی تصویریں کھینچ کے یعنی ان کی تصویریں بنا کے اسٹیچو یا تصویریں دیواروں پہ بناتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ جو اس طرح کرتے قیامت کے دن سب سے خبیث لوگ ہوں گے. قیامت کے دن سب سے بدتر لوگ یہی ہیں، کیونکہ یہی لوگ شرک کے اڈا، یہی لوگ یہی بناتے ہیں اور یہی لوگ شرک کی طرف دعوت کرتے ہیں. تو یہ حدیث بخاری میں حدیث واضح ہے، بخاری مسلم ہے کہ اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے خبیث اور شریر انسان ہوگا. ایک اور حدیث ہے ابو الحیاج الاسدی کی حدیث ہے جو دو درس پہلے پڑھا گئے ہیں. حضرت ابو الحیاج فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کیا فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، کیا تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں، یعنی کرنے کے لیے جس کام کے لیے اللہ کے رسول مجھے بھیجا ہے. اس نے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ادع صورۃ الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ مجھے دو چیز کا حکم دی ہے کہ جو بھی تصویر میں دیکھوں، اسٹیچو دیکھوں یا دیوار پہ تو اس کو میں مٹا دوں، اور جو بھی قبر اونچا زیادہ دیکھوں اس کو میں برابر یعنی ایک بالش کے برابر میں اس کو کر دوں. یہ حدیث مسلم میں ہے اور حدیث واضح ہے کہ اس میں یہ کام اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ اس طرح ختم کرنا چاہیے. ابو طلحہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلبا ولا صورہ ولا تماثیل، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتے ہوتے ہیں یا تصویریں ہوتی ہیں یا اس میں کسی کا اسٹیچو مجسمہ ہوتا ہے. تو فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں. ایسے گھروں میں نحوست ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کفر کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں عبادت کرنے کی دل اکثر لوگوں کے نہیں ہوتا ہے. 8واں حدیث عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس مجھ سے فتویٰ پوچھ رہے تھے، انی انسان، کہ میں ایک انسان ہوں، انما معیشتی من صنعت یدی،
کہ میری محنت، میری کمائی جو ہے صرف میرے ہاتھ کی محنت ہے. کیا میں کرتا ہوں؟ میں تصویریں بناتا ہوں. ان کے اسٹیچو، ان کی تصویر لوگ شوق سے بنواتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو میں بناتا ہوں. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں نے سنا ہے؟ تو اس نے کہا کیا؟ تو آپ حضرت بن عباس نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں جلے جاؤ، حتی ينفخ فيها الروح وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، کہ یہاں تک اس کو جہنم میں داخل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کہیں گے کہ اس تصویروں میں اس کے روح لے کر آؤ، پھونکو اس میں روح لے کر آؤ تاکہ وہ زندہ ہو جائے، اور وہ کبھی اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے. بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے ابن عباس کی جو اگلے حدیث ہے نمبر 9 کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کل مصور فی النار، ہر تصویر کھینچنے والا جہنم میں ہے. یجعل له بكل صورة يصورها فتعذبه في جہنم، یعنی ہر ایک تصویر کرنے والا، اسٹیچو بنانے والا یا ہاتھ سے جو چھاپتا ہے انسان یا جانور کی شکل، وہ جہنم میں جائے گا. اتنا کافی نہیں بلکہ ہر تصویر جو وہ کھینچتا ہے، ایک کھینچا، دو کھینچا، 100 کھینچا، 50 کھینچا، ہر ایک تصویر کے لیے ایک حقیقی شکل اللہ بنا دیں گے اور وہ اس کو قیامت کی جہنم میں اس کو عذاب دے گا. یعنی اگر کوئی انسان کسی جانور کی شکل بنائے تو وہ جانور قیامت کے دن جہنم میں اللہ زندہ کر دیں گے اور وہ بندے کو مارتے رہیں گے، عذاب اس سے پاتے رہیں گے. تو سمجھو انسان جو بھی بناتا ہے وہ سمجھو ایک عذاب کے ایک اور وبال اپنے اوپر لاتا ہے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. لوگ شوق میں کرتے ہیں، شوق مت کرو، مت رکھو اس چیز میں جو عذاب کے سبب ہے. اکثر لوگ جاہل ہیں، یہ حدیثیں نہیں جانتے ہیں اور اتنا زیادہ حدیثیں ہیں، اتنا زیادہ ہے کہ انسان اگر پڑھے تو ڈر جائے. تو یہ میں نے 9 حدیث ذکر کی، اس کے علاوہ بہت سارے حدیثیں ہیں. تو یہ سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح اور ابھی ذکر کریں گے مزید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہاں بھی صنم دیکھتے تھے وہاں توڑنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول جہاں طاقت ملتی تھی توڑتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب لوگ آج کل بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول توڑتے تھے اور صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ جاؤ توڑو. میں مثال دیتا ہوں حدیث ہے، یہاں حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول سن 8 ہجری مکے میں داخل ہوئے، فتح کیے، تو جب کعبے کے پاس گئے کیا فرماتے کہ کعبے کے آس پاس کتنا صنم تھا؟ کتنا بتایا گیا؟ 360، ایک نہیں 360 صنم تھا، کھڑا تھا چاروں طرف. یہ قبیلے کے لیے یہی ہے، دوسرے قبیلے کے وہی ہے، فلاں کام کے لیے یہی ہے، بارش کے لیے دوسرا صنم ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ کام بنائے. 360. تو اللہ کے رسول کیا کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کی ہے، فکان یضربها وینغزها بعصا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور نیزہ تھا. تو کیا کرتے تھے؟ ہر صنم کے پاس آ کے اس طرح مارتے تھے. اور یہ معجزہ تھا کہ وہ زمین پہ مضبوط تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول ایک بار مارتے تھے اور وہ چہرے کے بل وہ صنم ٹوٹ کے گر جاتا تھا. اور اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہہ دو، یعنی قرآن کی آیت کے معنی قل، یعنی اللہ کے رسول کے جاء الحق، حق تو آ چکا ہے، اللہ کے رسول اور اسلام آ چکا ہے، وزهق الباطل، اور باطل مٹ چکا ہے، مٹ رہا ہے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے، اور کفار مکہ جو موجود تھے سب دیکھ رہے تھے کس طرح ان کے اصنام ٹوٹ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اصنام لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کو توڑنے والا ضرور اس کے ساتھ عذاب آئے گا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح اہمیت دیتے تھے. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، جیسا کہ ابو الحیاج کی جو حدیث ابھی ذکر کیا، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ اصنام کو توڑو، حضرت خالد ولید کو بھی بھیجا، حضرت عبداللہ ابو سفیان کو بلکہ بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص کو بھی بھیجا جب مکہ کو فتح کی ہے اور اکثر عرب مسلمان ہوئے. تو اللہ کے رسول مکہ ہی سے چھوٹے چھوٹے فوج ہر گاؤں پہ بھیجتے تھے اور خالد سے کہتے فلاں چیز تم توڑ دو. حضرت یہ کیا نام ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ آپ فلاں صنم کو توڑ دو. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دلچسپ واقعہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث ہے فرماتے کہ وہ کسی گاؤں پہ گئے صنم توڑنے کے لیے، تو اس صنم والے اس آس پاس وہ لوگ فوراً کہنے لگے آپ اس کو مت توڑو، اگر آپ توڑو گے تو آپ کے ساتھ فلاں مصیبت آ جائے گی اور آپ مر جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں میں توڑوں گا. بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ یا جو صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ اس کو توڑا گیا. توڑنے کے بعد لوگ دھوکہ دینے کے لیے خود گر پڑے
زمین پہ ایسے لگ رہا کہ مر چکے ہیں. تو لوگ خوش ہو گئے ان کے گاؤں والے کہ ہم لوگ نے تو کہا کہ آپ توڑو گے تو مر جاؤ گے. کچھ دیر بعد وہ کھڑے ہوئے اور ہنسنے لگے کہ دیکھو کچھ نہیں ہو رہا ہے, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو اسی لیے اصنام پر کوئی عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. آج کل مسلمان بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں فلاں بابا پیر کی تصویر ہے, اس کے قبر ہے, جو گستاخی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوگی, اس کی مصیبت آئے گی, وہ نیند نہیں سو نہیں پائے گا, اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انسان ہمت کر کے ایسی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب غزوے کسی کام کے لیے نکلے تھے تو حضرت عائشہ کچھ کپڑے خرید چکی, خاص کر پردے ہیں, اور اس میں کچھ تصویریں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ناراض ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ان اصحاب هذه الصور يوم يعذبون يوم القيامه, کہ یہ لوگ یہ تصویر والے ہیں, قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ جو چیز تصویر تم لوگ نے بنائی ہے اس کو زندہ کرو. اور پھر فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اللہ کے رسول سختی کرتے تھے کہ مت آؤ, مت لا کر اپنے گھر میں. جب اللہ کے رسول پا گئے تو بہت ہی ناراض ہوئے. اور ایک حدیث اور آئے گا کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے گھر میں غلطی سے آ گئی. حضرت عائشہ نہیں جانتی تھی, کہیں سے لے کر آ گئے. تو حضرت جبریل آنے والے تھے لیکن بہت دیر تک رک گئے اور نہیں آئے. جب اللہ کے رسول معلوم کیے تو وہ بتائے کہ آپ کے گھر میں فلاں فلاں تصویریں تھیں, اس لیے میں نہیں آیا. جب اللہ کے رسول کے گھر میں حضرت جبریل آنے سے انکار کر دیا اور نہیں آ سکے تو دوسروں کے گھر میں تو اور نہیں آئیں گے. تو اس لیے انسان اصنام کو ختم کرو. آپ یہ تصویریں جو موجود ہیں لٹکاتے ہیں انسان یا خوشی سے رکھتا ہے, اس کو دبا دو, ختم کر دو تاکہ فرشتے آ جائے, ورنہ فرشتے نہیں آتے ہیں اور انسان اس کی وجہ سے محروم ہوتا ہے خیر سے. یہ چیزیں جو بتا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے, تقریباً میں نے 11-12 حدیث تقریباً میں نے ذکر کی ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح تصویر بنانے والا جو ہاتھ سے چھاپتا ہے, تصویر سے مراد یہاں انسان اور حیوان کے جو بناتا ہے, اسٹیچو بناتا ہے, تو وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوا اور عذاب یہ کفر اصغر سے کے مبتلا ہو گئے, شرک اصغر سے مبتلا ہو گئے, لیکن کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2, قیامت کے دن اس کو سخت عذاب دیا جائے گا, جیسے حدیثوں میں آپ لوگ سنے ہوں گے. نمبر 3, وہ لعنت کے مستحق ہوا, اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر. نمبر 4, اس سے قیامت کے دن کہا جائے کہ اس کو زندہ کرو, اور وہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا. تو اگر اللہ مطالبہ کریں گے کہ زندہ کرو تو وہ اسی ڈر جائے گا, خوف میں رہے گا, پریشان رہے گا. نمبر 5 یہ ہے کہ وہ اسی کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا. یعنی انسان سمجھو اپنے لیے ایک ایسی مصیبت پیدا کر رہا ہے جو اس سے وہ بچ سکتا ہے. نمبر 6, اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں بلکہ شیاطین داخل ہوتے ہیں. تو اگر انسان یہ 6 چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, ان 6 مصیبتوں سے, تو اپنے گھر میں اس طرح چیز نہ لے کر آئے. یہ حرام کیوں کیا گیا ہے, یہ سوال تو اٹھتا ہے. سب سے پہلے جو اکثر تو ذکر کیا گیا, سب سے پہلے کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہے. اور شرک کے ذریعہ کس طرح, میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے اور مثال بھی دیتا ہوں. آپ جیسا کہ میں نے کہیں ابھی مثال بھی دی ہے, آپ اپنے ابو کی تصویر دیوار پہ لگا دی اور آپ جب بھی اس کو دیکھتے تو آپ رو دیتے تھے اور یہ سمجھتے کہ یہ باپ کیا تھا میرے لیے خیر کے برکت. تو انسان کبھی جا کے اس کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہے. بہت سے لوگ, ارے باپ کہاں چلے گئے, ہمیں جب سے آپ چلے گئے مصیبت آ گئی. اس طرح جب عادت بن جاتی تو بیٹا دیکھتا ہے آپ دنیا سے چلے گئے تو بیٹے کے دل میں اگر اس سے محبت ہو گئی تو سمجھے گا کہ نہیں یہ بڑا آدمی ہے, تو اس لیے اس کے لیے بھی جھکے گا, اس کے لیے بھی کچھ عبادت کی حصہ کچھ نہ کچھ رکھے گا. اور یہ اکثر عموماً دیکھا گیا ہے. اسی لیے ہندوؤں کے پاس, خاص کر ہندو لوگوں کے مسئلہ ہے, مسلمانوں میں الحمدللہ کم اصنام ہے لیکن ہندوؤں کے پاس اتنا اصنام ہے. کیا ہے, آپ اگر حقیقت دیکھو گی کہیں گے یہ فلاں کی کون ہے اور یہ فلاں کون ہے, سب برکت والے ہیں سمجھتے ہیں, حالانکہ برکت والے نہیں ہیں. مسلمانوں میں الحمدللہ نہیں ہے لیکن پھر بھی عقیدہ کچھ مسلمان کچھ تصویروں پر اور کچھ لوگوں پر دیکھتے ہیں. اگر کوئی بابا آپ کے جس کو مانتے ہو, بابا کیا اس کا حال کیا ہے, اگر کوئی عالم انسان مانتا ہے, کسی بابا کو مانتا ہے اور جب بھی اس کے پریشانی تو اس کے پاس جاتا ہے, وہ دھوکہ دے کے اس کو واپس کرتا تھا. اگر انسان کا عقیدہ ابھی تک باقی ہے, اگر یہ بابا مر جائے اور اس کے انسان تصویر دیکھ لے تو کیا کرے. اگر دیکھیں کہ تصویر زمین پہ پڑی ہے تو کبھی صبر ہوگا نہیں, صبر ہوگا اٹھائے گا, بلکہ اپنے پیشانی پر رکھ کے انسان اس کی عزت دیں گے, اپنے کتاب میں چھپائیں گے, اس کو جلا بھی نہیں سکتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں, میرا بابا ہے.
میں کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگی، یہ غلط ہے، تو انسان نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ شروع سے تصویر مت لے کر آؤ، تو یہ شرک ذریعہ بن جاتا ہے اور تقدیس اور تعظیم انسان کرنے لگتا ہے، اور اسلام اس چیز کو اقرار نہیں کرتا ہے. دوسرا سبب بتایا گیا کہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ ہے خاص، تصویر بنانا اور شکل بنانا. انسان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور مضاحات یعنی اللہ کی نقل اتارتا ہے، اور اس طرح کرنا حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میرے طرح بناؤ گے اسی لیے اس کے لیے عذاب ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس میں مشرکوں اور اہل کتاب سے مشابہت ہے. ہم لوگ کو حکم دیا گیا کہ ہر وہ کام سے بچو جو کافر لوگ کرتے ہیں، تو اگر ہم بھی کریں وہ بھی کریں تو پھر اس طرح ہم مشابہت ہو جاتی ہے اور تقلید ہوتا ہے اور شرک بھی سبب بن جاتا ہے. یہ اسباب ذکر کیا گیا، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ اگر یہی تصویریں انسان کے پاس ہے اور اس میں انسان اس کو کچلتا ہے، اس میں ایسے جگہ پہ رکھتا ہے جہاں اس کی عزت نہیں ہوتی، تو یہ اجازت ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم لوگ کبھی چپل خریدنے جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں، تو جوتے میں جیسا کہ چھاپ بنے رہتا ہے کسی جانور کے ہے یا کچھ بھی، تو اس کو ہم پہن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چپل ہے حقیر جگہ پہ، وہ یعنی بے حرمت چیز ہے. اسی پاؤں پوش میں اگر کوئی پاؤں پوش خریدنا جاتا ہے، اس میں کسی کی تصویر بنی ہے، اس کو نہیں لانا چاہے بچنا، لیکن اگر کسی کے پاس آ گئے تو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کو کچلتا ہے. لیکن کسی انسان کو کچلنا بہتر نہیں، جیسے جانور ہے اس کی تصویر کچلتا ہے، جیسا کہ تکیہ ہے یا گدا ہے، یا اس میں بھی اگر انسان جیسا کہ اس کے احترام نہیں کرتا بلکہ کچلتا ہے، تو ان چیزوں کو اس میں اگر رہتا ہے تو اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جیسا کہ آخری میں علاج میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہاں یہ دو حالت ہو گئی. جو تصویریں جو ہاتھ سے تراشتے ہیں یا بناتے ہیں اسٹیچو، وہ حرام کبیرہ دلیلے کے ساتھ بتائی گئی ہے. اسی طرح جو تصویریں ہاتھ سے، یہاں تیسری حالت یہ کہ اگر کوئی انسان ایسی چیز بناتا ہے ہاتھ سے جس پر روح نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان درخت بنایا یا انسان پہاڑ بناتا ہے، چاہے اسٹیچو بناتا ہے، اس طرح شکل بناتا ہے یعنی فرضی طور پر اپنے گھر میں خوبصورتی کے لیے، یا جیسا کہ انسان ہاتھ سے چھاپتا ہے، یا گھڑی بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، سورج بناتا ہے، یا انسان کے صرف ہاتھ بناتا ہے، ہاتھ پاؤں، تو یہ حرام نہیں ہے. حرام کیا ہے؟ جس میں روح ہوتی، چہرہ اور سر. اگر انسان باقی چیز بناتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جو لوگ جو آرٹس کے کام کرتے نہیں تو ہم لوگ کی روزی چلی گئی، نہیں، روزی نہیں چلی. آپ کچھ اور بنا سکتے ہو، آپ کسی اور کے آپ فریم بناتے ہو، چھاپ بناتے، تو انسان جانور کی تصویر مت لے کر آؤ. آپ درخت بناؤ، سمندر بناؤ، اسے جو اللہ سبحانہ قدرتی جو چیز بنائی ہے اس کی تصویریں بناؤ، یہ جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے جو حدیث ذکر کیا کہ ایک آدمی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے یعنی بھتیجے تھے، میرا کام یہی ہے کہ میری کمائی کہ میں اپنے ہاتھ سے لوگ یعنی مجسمات اور تصویریں بناتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ یہ حرام ہے اور جہنم میں انسان داخل ہوتا ہے، اور کیا ہے، اور اس سے کہیں گے کہ آپ اس میں روح پھونکو. تب وہ آدمی جب ان کو بات پسند نہیں آئی، اس وقت بھی لوگ اس طرح تھے تو ان کو بات پسند نہیں آئی، کیوں روکے؟ تو جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس دوبارہ ان کو بلائے اور کہنے لگے وہی حق ان ابیت، یعنی وہی حق تمہاری یعنی سب لوگ یعنی ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیوں آپ یعنی میری بات نہیں مانتے ہو؟ وہی حق وہی لک نہیں، وہی حق کہ آپ یعنی بات کیوں نہیں بات. ان ابیت الا ان تصنع، اگر آپ ضرور اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا چاہتے ہو فعلیک بہذا الشجر، آپ یہ درخت آپ یہ کرو کہ درخت ہی بنایا کرو. کل شیء لیس فیہ روح، ہر وہ چیز بناؤ جس میں روح نہیں ہے. درخت ہے، ستارے انسان بنا سکتا ہے، یہ جائز ہے، چھاپ سکتا ہے، حرام نہیں ہے، اور یہ بخاری مسلم میں ہے تو یہ جائز ہے. تو کیا حرام ہوا؟ انسان اور جانور اور پھول بنانا، درخت بنانا، گاڑی یا کوئی بھی چیز انسان اگر بنانا چاہتا ہے اسٹیچو میں تصویر اور خوبصورتی کے طور پر اپنے گھر میں سجانا چاہتا ہے تو یہ چیز بنا سکتا ہے، لیکن اس کو مبارک نہ سمجھے. کوئی انسان درخت بناتا ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں وہ درخت کی طرح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے آرام کرتے تھے، تو اس سے تبرک کرے تو یہ غلط ہے. عام اس طرح خوبصورتی کے لیے کوئی بنائے یہ جائز ہے، لیکن انسان اس میں عقیدہ کرے یہ صحیح نہیں ہے. یہ تین حالت ہوئی اور بتایا کہ جائز ہے. یہاں مسئلہ کہ جو چیز کیمرے سے بنایا جاتا ہے، تصویر جو کیمرے سے ہوتے ہیں یا جو ویڈیو ہے، اس میں علماء میں بڑا اختلاف ہے.
علماء میں بہت ہی بڑا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے جائز ہے، کچھ علماء کہتے کیمرے سے فوٹو کھینچنا جائز ہے اور حرام نہیں ہے، چاہے وہ موبائل سے ہو یا کوئی بھی کیمرہ، اور اس کو چھاپنا حرام نہیں ہے انسان اور حیوان کی. کیوں؟ کہتے یہ حقیقت میں تصویر نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کی کمال نہیں ہے. کس چیز کے کمال ہے؟ کہتے وہ مشین کے کمال ہے، اور وہ کوئی چھاپ نہیں ہے. وہی کہ آپ کی تصویر اسی میں آ گئی، بس آپ کی جو حقیقی تصویر ہے اس میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے، وہی تصویر آ کے اس میں آ گئی. جس طرح انسان کہتے ہیں، وہ لوگ علماء کہتے ہیں، جس طرح انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کس کی تصویر آئے گی؟ آپ ہی کی آئے گی، کسی اور کو تھوڑی آئے گی. تو وہی سیم ٹو سیم، صحیح کہ نہیں؟ انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو وہ بھی ہاتھ ہلاتا ہے، تو یہ بالکل برابر ہے. تو حقیقت میں انسان کیا تصویر بنا رہا ہے؟ شیشے میں نہیں، آپ کھڑے ہو اور وہی آئے. تو اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں یہی حکم ہے کہ انسان جب تصویر کھینچتا ہے کیمرے سے، پھر وہ کاغذ میں نکالتا ہے، تو حقیقت میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ ایک چھوٹا بچہ دبا کے کر سکتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے. مشین کے کھیل ہے، اس لیے اجازت دیتے ہیں. اور کچھ علماء کہتے نہیں، ہم لوگ اصل دیکھیں گے کہ تصویر ہے کہ نہیں، اصل چیز کیا وہ چیز چھپ کے آئے کہ نہیں. چاہے آپ ہاتھ سے چھاپو یا مشین سے، اصل حرمت کس میں ہے؟ تصویر میں ہے. یعنی اصل اللہ، یہ ہاتھ سے بنانا یہ اصل حرام نہیں. ہاتھ سے سب کچھ بھی بنا سکتا ہے. اصل حرام کس چیز میں؟ تصویر میں. کیونکہ یہی تصویر کاغذ لے کر آپ اس کی تعظیم کرتے ہو، یہی کاغذ لے کر انسان اس کو لٹکاتا اور عقیدہ لگا دیتا کہ کتنا مقدس انسان ہے. تو اگر کوئی انسان کسی بابا کی تصویر کیمرے سے کھینچا تو تھوڑے وہ کیمرے کی عزت دیتا ہے، کس چیز کی عزت دیتا ہے؟ اسی جو تصویر میں. تو شرک اس میں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے صحیح یہی ہے کہ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیمرے سے بھی لینا اور اس کو چھاپنا حرام ہے. لیکن یہ کہیں گے کہ یہ گناہ وہ پہلے دو قسم سے کم ہے. پہلے جو دو قسم سے انسان اسٹیچو بنائے یا ہاتھ سے چھاپے کم ہے. اور بہرحال لیکن انسان، اور یہ اس کا حکم جس طرح انسان کی نیت ہے اسی کا حکم رہے گا. اگر کوئی انسان جیسے کہ بناتا اور کہتا ہے میں شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو کہیں گے حرام ہے. لیکن یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوگا جس طرح وہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ صغیرہ الا کہ اگر کوئی تعظیم کرتا ہے. لیکن وہ دونوں، وہ تو بنانا ہی شروع سے آخر تک وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان اس سے بچے، انسان کو بچنا چاہیے. یہاں مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی ویڈیو سے کھینچتا ہے، ویڈیو کے مسئلہ اور ہلکا ہے. ہم لوگ یہاں جو عوام لوگ، خاص گاؤں میں لوگ کیمرے کو تو برا مانتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ برا مانتے ہیں، اور ویڈیو کو تو اور برا مانتے ہیں. حالانکہ ویڈیو بنانا یہ کم حرام ہے، ویڈیو بنانا کم حرام ہے، کیونکہ حقیقت وہ تصویر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو وہ چل رہا ہے، وہ حقیقت کوئی فرض یعنی کوئی باقاعدہ تصویر نہیں ہے. پھر بھی لیکن انسان بچے. اگر انسان ویڈیو کھینچتا کسی چیز، کسی انسان یا جانور کے، اور تعظیم کی نیت سے کرتا کہ میں اس کو رکھوں گا، جب بھی میری حاجت پوری نہیں ہوگی تو میں دیکھوں گا اور پکاروں گا تو ہوگا، تو پھر یہ شرک اور یہ حرام ہوا. لیکن اگر کوئی صرف خوبصورت یعنی اپنے مرضی جب بھی چاہتا دیکھنا چاہتا ہے مزے کے طور پر، تو کہیں گے بچنا یہ بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ حرام نہیں کہیں گے. ویڈیو کا مسئلہ حرام نہیں ہے الا کہ اگر غلط نیت ہے، اور اگر انسان کی نیت صحیح ہے اور یا عام نیت ہے تو بچنا بہتر ہے. لیکن وہ حرمت نہیں پہنچتی جس طرح پہلے دو قسم ہے. یہاں جو مسئلہ آتا ہے، جو آج کل ڈیجیٹل کیمرہ جو چل رہا ہے، ابھی تو ڈیجیٹل، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو وہی صرف کیمرہ تھا. کیا تھا؟ جو کھینچو اور جب تک وہ آپ پیپر میں نہیں لاؤ گے یا کسی چیز میں نہیں لاؤ گے نہیں دیکھو گے. تو اسی لیے لیکن آج کل تو آسانی ہو گئی، فوٹو لوگ کھینچتے ہیں اور اسی میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس کو ٹائپ نہیں کرتے، اس کو پرنٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں، کچھ علماء احتیاط کے طور پر کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس سے تصویر ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے، واللہ اعلم، میرے جو سمجھ میں ہے کہ یہ بھی مکمل تصویر نہیں ہوتی ہے. مکمل تصویر کب ہوگی؟ جب اس کو کسی چیز میں آپ پرنٹ کرو گے. جیسا کہ میرے موبائل یہ ہے، اگر میں نے آپ کا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ کو میں نے تصویر لے لی، ابھی یہ مکمل تصویر نہیں ہوئی، وہ کیمرہ موبائل پہ ہے، تعظیم کم ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کو میں پرنٹ کر دوں گا اور چھاپ دوں گا ایسی چیز پہ جو مٹانا مشکل ہے، تو سمجھو تصویر مکمل ہوئی ہے. تو اس مرحلے تک حرام ہے. لیکن اس سے پہلے مرحلہ اگر وہ آپ پرنٹ نہیں کرو گے، کسی چیز باقاعدہ اس کو پرنٹ نہیں کرو گے، تو حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ حرام نہیں ہوگا. میرے سمجھ میں ہے، چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ تصویر ہو، مین چیز کہ اگر کوئی موبائل سے لیتا ہے یا جیسا کہ آج کل ڈیجیٹل کیمرہ ہے، وہ تصویر ناقص ہے.
کب مکمل تصویر ہوگا؟ جب آپ کسی چیز میں اس کو پرنٹ کرو گے اور اپنے پاس محسوس ہو جائے گا اور اس میں تعظیم کرنے کے ایک وہ سبب بن سکتا ہے تو پھر حرام ہے، ورنہ اس کو تصویر مکمل نہیں کہیں گے، ناقص ہے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان جیسا کہ جانتا کہ میں پھسل جاؤں گا اور میں تصویر کر کر کے میں تعظیم کروں گا، اس کو نہیں مٹا سکوں گا، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شوق میں کبھی اس کو لے لیا ان کو لے لیا پھر مٹا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انسان کو بچنا۔ اور آج کل جو جس کی عادت بن گئی، آپ دیکھو گے اپنے گھر والوں کے بھی، عورتوں کو بھی تصویر لے کر فیس بک میں ڈالیں گے، یہاں ڈالیں گے وہاں ڈالیں گے، کوئی عادت بن جاتی ہے۔ تو وہ حرام اس لیے نہیں کہ وہ ویڈیو لیا، حرام اس وجہ سے کیونکہ گھر کے راز لوگوں کو دکھا رہا ہے، گھر کی باتیں لوگوں کو دکھا رہا ہے، بے پردگی فحاشی لوگ وہ منتشر کر دیتے ہیں، لا یعنی باتیں، غلط چیزوں میں انسان زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایک شوق رہتا ہے، آپ دیکھو گے جیسے کہیں بھی جائیں گے، کبھی اس طرح ان کے پاس وقت نہیں ہے، گشتی میں بیٹھیں گے مثال کے طور پر، کبھی اس طرح آرام سے نہیں دیکھ پائیں گے پانی مچھلی کہاں اور کیا کیا منظر ہے، فوراً موبائل، پورے ٹائم شروع سے آخر تک ویڈیو۔ آپ نے کچھ دیکھا کرے نہیں، گھر میں جا کے دیکھوں گا فوٹو میں، کیا ضرورت ہے پھر گھومنے کے، آپ کسی کے ویڈیو لے کر دیکھ لو۔ لیکن انسان خود دیکھے، خود اللہ کی جو مخلوقات ہے اس کی تخلیق انسان دیکھے، تفکر کرے۔ اگر ایک دو فوٹو کوئی لے لیا بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان عادت بنائے یہ اور اس کے یہی اصل کام رہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ خلاصہ ہوا کہ جو تصویر کیمرے سے ہے، جب تک اس کو پرنٹ نہیں کریں گے، کاغذ میں نہیں آئے گا یا کپڑے میں یا کسی چیز میں نہیں آئے گا، وہ تصویر ناقص ہے، اور تصویر یا ویڈیو وہ ناقص ہے۔ اگر انسان پرنٹ کرتا ہے اور لاتا ہے یعنی حقیقت میں، تو پھر وہ مکمل تصویر ہوئی تو وہ حرمت اب ہو گئے، حرام ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے اگر کوئی لگ رکھتا ہے اور پرنٹ ہی نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں حرمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان بچے اور اپنے آپ کو اس سے روکے۔ یہاں ایک اور قسم ہے نمبر 5، جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جیسا کہ انسان اکثر بچے جب جاتے ہیں تو وہ شوق میں لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، کچھ علماء حرام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو حدیثیں میں نے ذکر کی ہے اس سے پتہ چلتا کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے، چاہے وہ بچے کے ہو یا بڑے کو یا کسی اور کے ہے، تو وہ لوگ عام کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے نہیں، اگر کوئی انسان اپنے بچے کے لیے لیتا ہے تاکہ وہ اس سے کھیلے اور اس سے اپنا وقت گزارے اور تاکہ وہ سیکھے اس سے، تو یہ جائز ہے۔ اور کیا دلیل لیتے ہیں؟ اللہ کے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی کنت العب بالبنات عند النبی، اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے شادی کی تو حضرت عائشہ کی عمر کم تھا، 9-10 سال کی تھا، پھر بھی لڑکیوں کے ایک شوق ہے، 15 سال 20 سال کے ہو جاتی پھر بھی ایسی چیزوں سے کھیلتی ہے، جب تک بچہ نہیں تو کیا کرتی ہے؟ ایسی چیزوں کو اٹھاتی ہے، ایک شوق رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کنت العب بالبنات، کہ میں لڑکیوں کے کیا ہے، لڑکیوں سے میں کھیلتی تھی، عند النبی، اللہ کے رسول کے پاس، وکان لی صواحب یلعبن معی، بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی فرماتے اللہ کے رسول کے موجودگی میں کچھ بناتی تھی، وہ کیا کرتی، 2 لکڑی لاتی تھی اور اوپر سے کپڑا پہنا دیتی تھی اور اوپر سے جیسے کہ روئی لگائے کہ یہ سر ہے اور یہ دونوں ہاتھ ہے، اور کھیلتی تھی اس سے، اور میرے ساتھ کچھ سہیلیاں آتی تھی کھیلتی تھی، اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول نہیں روکتے تھے۔ تو یہ بچوں کے کھیل اس طرح اگر کھیلنے کی نیت ہے اور اس میں عزت تقدیس نہیں کیا جاتا تو یہ جائز ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس آئے تو دیکھا حضرت عائشہ کچھ کھلونا بنائی تھی اس طرح کچھ، تو اللہ کے رسول کا ما ھذا یا عائشہ، یہ کیا ہے عائشہ؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری کھلونے میری بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول اچانک دیکھ ورعا بینہن فرسا لہ جناحان، دیکھیے کہ اللہ کے رسول وہ گھوڑا کوئی چیز سے اس طرح کھلونے کے شکل میں گھوڑا بنائی تھی اور اس کے 2 پر بنائی تھی، تو اللہ کے رسول سامنے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ گھوڑا میرا، یعنی میں کھیل رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول ہنسنے لگے، یعنی اس کے کہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کھلونا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کیے۔ تو یہ خلاصہ ہوا، صحیح یہ ہے کہ جو لڑکیوں کے یا لڑکوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ کھیلنا جائز ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ کی جو تھا وہ حقیقی شکل نہیں تھا، وہ کیا 2 لکڑی 2 ڈنڈا کپڑا پہنا دی اور اوپر سے جیسا کہ سر بنائے، نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، بس صرف فرضی طور پر ہے، تو کہتے یہ جائز ہے۔ اگر کوئی اس طرح بناتا تو جائز ہے۔ آج کل جو انسان مارکیٹ جاتا ہے تو وہی حقیقی شکل رہتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ حقیقی آپ دیکھو گے فلاں آدمی کی شکل بنا کے وہ کھلونا بن ہے، آپ دیکھو گے وہ تصویروں میں بلکہ اور بہت ساری چیزوں حقیقی شکل ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں،
لٹاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کھولتا ہے تو آواز نکلتی ہے، یعنی مکمل وہی انداز ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال یہی افضل کہیں گے کہ یہ جائز ہے کب؟ اگر بچے کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ بچے کے نام سے ماں باپ بھی خرید لیتے ہیں۔ کوئی مفتی آ گیا، عالم کہتے نہیں یار یہ وہ تو بچہ کے کھلونا، اور بچے کا کھلونا نہیں ہے، اتنا خوبصورت خریدتے ہیں 100 200 300 درہم میں، اور اوپر لٹکا دیتے ہیں، سجاتے ہیں پورا گھر کو۔ اگر بچہ چھوتا تو اس کو تماشا مل جائے گی کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے تو گھر کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ آپ بچے کو دیتے ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ بچہ اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ اس پر لیٹتا ہے، بلکہ گندگی باتھ روم میں پھینک دیا، کبھی کچل دیا، کبھی اس پہ پیشاب بلکہ کر دیا، تو تقدیس تعظیم کے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ وہ شرک کی کوئی خطرہ ہے، تو ایسی چیز اللہ سبحانہ اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر بچے کے کپڑے میں کچھ چھپا ہوا ہے، یہ بھی اسی کے صحیح یہی ہے کہ ہم لوگ بہت سے بڑے لوگ مسجد میں آتے ہیں جو کہ یہاں کی تصویر ہے، کارٹونز، یہ حرام ہے، لیکن بچوں کے لیے جائز ہے۔ بچے کے لیے جیسے کہ چپل میں چھپا ہے یا بغل میں یہاں چھپا، وہ خوش ہوتا ہے جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے، محبت اس سے تو نہیں لگتی لیکن وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کچلتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو تعظیم کی خطرہ نہیں ہے۔ تو بچوں کے لیے جو چیز یہ جائز ہے، بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس شرط پہ جائز ہے کہ اس میں انسان اس کے تعظیم نہ کرے، اور اگر افضل یہی ہے کہ وہ باقاعدہ مکمل 100% شکل نہیں صحیح ہونی چاہیے۔ انسان جیسا کہ کسی جانور کے لیے تو بہتر یہ کہ آپ لے لو بچے کے لیے اگر رو رہا ہے، لیکن اس کا سر آپ اس کو ختم کر دو، یا اس کے چہرہ مٹا دو، یا ایسی چیز مت لو جو بالکل یعنی حقیقی اور جو صحیح ہے اسی کے بالکل نقل میں ہے۔ کچھ فرق ہونا چاہیے، کچھ اچھا نہیں ہونا چاہتا کہ اس کی تعظیم اور حقیقی نہ لگے۔ ایسی چیز یہ بتایا گیا کہ جائز ہے کچھ حالات میں، جس طرح بتایا گیا 5 اقسام ہے۔ پہلے 2 قسم حرام ہے، سخت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اسٹیچو بنانا یا ہاتھ سے بنانا کسی جاندار کے۔ نمبر 3، اگر کوئی انسان غیر جاندار چیز بناتا ہے، اسٹیچو یا چھاپتا ہے ہاتھ سے یا کیمرے سے، تو جائز ہے۔ نمبر 4، اگر کیمرے سے ہو تو جب تک اس کو چھاپتے نہیں ہیں، پرنٹ نہیں کرتے ہیں، تب تک وہ یعنی انشاءاللہ جائز ہے۔ بہرحال حساب بچے تو بہتر ہے، اگر اس کو پرنٹ کوئی کرتا ہے تو یہی حرمت ہوئی ہے۔ اور نمبر 5، بچوں کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح اس میں آتا ہے ہر وہ چیز جس سے بچنا مشکل ہے۔ آج کل ہم لوگ کا بچہ جیسا کہ انسان جب جاتا ہے دودھ کے ڈبہ خریدتا ہے تو اس میں کیا چھپا رہتا ہے؟ بچے کی تصویر۔ تو انسان نہیں بچ سکتا، انسان پوری مارکیٹ میں ڈونوں سارے ڈبوں میں یہی بچوں کی تصویر ہوتا ہے یا گائے کی تصویر ہے۔ آپ جا کے کوئی مثال کے طور پر جب ہوتا ہے کہ چاکلیٹ خریدو تو اس میں بھی کسی کی تصویر ہے، آپ دودھ خریدو تو اس میں بھی گائے کی تصویر ہے، جو چاہے کوئی بھی ہو۔ یا اکثر کتابیں، انسان بچوں کی جو اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں انڈیا میں یا کہیں بھی، اکثر لوگ بتاتے کہ یار مت چھاپو حیوانات، یا تعلیمی طور پر تو اجازت ہے، جیسا کہ بتاتے ہیں اس میں تصویریں لاتے کہ یہ گائے ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے یہ بھینس ہے، یہ بکرا ہے۔ تو ایسے چیزیں تقدیس اگر نہیں کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، کیونکہ حاجت ہے اور اس طرح ضرورت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اسٹیچو ہے یا تصویر تو اس کو کس طرح ختم کرے؟ اس کو پورا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کرو، انسان خود ہی پھینک دیتا ہے۔ اگر وہ اسٹیچو ہے جانور کے یا انسان کے تو کیا کرے، اس کا سر کاٹ دے اور الگ کر دے، یعنی کہ انسان دونوں کے فاصلہ رکھے، اس کو کاٹ کے پھینک دے، کیا باقی رہے؟ پورا بدن۔ آج کے جیسا کہ انسان سپر مارکیٹ یا اس کے پاس کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے کی دکان میں باہر جو اسٹیچو رہتا کیا رہتا ہے؟ بہت سے لوگ کپڑا پہناتے ہیں دکھانے کے لیے تاکہ کسٹمر آ جائے کپڑا دیکھ کر، تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن بنا سر کے۔ سر کو آپ ہٹا دو، باقی بدن پہ اگر وہ ساتھ رہے تو اس کو پہنا دو، حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تصویر ہے زمین پہ تو اس کو کھرچنا چاہیے، کسی چیز میں اگر دیوار پہ کہیں بھی تو اس کو سر کھرچ دو اور الگ کر دو، اور ایسے اور یا تو وہ چیز اٹھا کے آپ ایسی جگہ پہ رکھ لو جو جس کی یعنی توہین ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث، اور تیسرے جس چیز سے بچ نہیں سکتے ہیں وہ معاف ہے۔ جیسا کہ آپ بہت چاکلیٹ خریدتے ہو یا کوئی چیز خریدتے ہو بچوں کے لیے، اس میں تصویریں ہیں تو آپ کہاں پورا چھلکا پورا اٹھا کے آپ کھرچو گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان وقتی طور پر رکھے، مجبوری کے طور پر جو چیز بچ سکتا ہے بچے، اور جو چیز نہیں بچا سکتا ہے، اپنا آپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو انشاءاللہ معاف ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اتانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل، اللہ کے رسول فرماتے میرے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، فقال انی اتیتک،
اللہ کے رسول میں تو آپ کے پاس آیا تھا، اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ پردہ نہیں، وہ تو آتے تھے ہر وقت، تو آئے تو کہتے ہیں تم آگے آئے، تو حضرت جبریل فرماتے میں آئے دروازے تک لیکن واپس چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں واپس ہوئے، کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں دیکھا کہ ایک تمثال ہے، تمثال ہے اسٹیچو، کسی کے مجسمہ ہے، اور اسی طرح کسی کچھ کپڑے میں کچھ تصویریں تھیں، اور آپ کے گھر میں کتا تھا. تو پھر حضرت جبریل آئے اور اللہ کے رسول کو سکھائے، کیا سکھائے؟ فی البیت تمثال وکان فی البیت قرام وستر فیہ تماثیل وکان فی البیت کلب، یہ تینوں چیزیں تھی. تو حضرت جبریل سکھائے فمر برأس التمثال فلیقطع، کہ آپ حکم دو کہ تمثال اسٹیچو کے جو بنا تھا اس کا سر کاٹ دو، قلم کر دو. فلیصیر کہیئۃ الشجرہ، تاکہ وہ باقی چیز درخت کی طرح بن جائے، سر کاٹ دو تو وہ کیا ہے، درخت کی طرح اس طرح بس کھڑا رہے. تو یہ جائز ہے. آپ کے بچہ کوئی یا کوئی آپ کو گفٹ دیا ہے، چابی کیس ہے، خوبصورت ہے، کبھی ہوتا ہے گھڑی یا چابی کیس 100 درہم کے یا 50 درہم کے ہوتا ہے، انسان نہیں پھینکنا چاہتا، خوبصورت ہے، تو کیا کرو اس کے سر توڑ دو. یا آپ کو قلم دیا اوپر جیسا کہ کسی جانور کی شکل ہے تو اس کا قلم آپ کاٹ دو. یہ جیسا کہ ہم نے اور مثالیں دی ہے. وَمُرْ، اور کیا ہے، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ سَادَتَيْنِ يُطْعَانِ، اور جو پردہ تھا اور جس میں تصویریں ہیں آپ اس کو نکال دو اور کیا کر دو، اس کو کٹوا دو اور اس کو کیا ہے تکیے میں لگا دو تاکہ لوگ اس کو کچلے، کیونکہ تکیا میں انسان عزت نہیں دیتا، سر لگاتا، کبھی نیچے آ گئے، کبھی کوئی پیٹ میں لگاتا، کبھی پیٹھ کے نیچے، کبھی نیچے اور ہو جاتا ہے، گندگی ہو جاتی ہے. تو کہا اللہ کے رسول سے کہ آپ اس کو پردہ کو کاٹ کے اس کو تکیے کے وہ غلاف بنا لو یا تکیے ہی بنا لو تاکہ وہ دب جائے اندر یا باہر اس طرح رہے. وَأْمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ، اور حکم دو کہ کتے کو حکم دو اس کو نکال دو. یعنی یہ دلیل ہوا کہ اس گھر میں تصویر، اسٹیچو یا جو کتا ہے، جو حدیث گزر چکا ہے حضرت عائشہ کے، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیو یہ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے محرم کام سے بچیں. یہ چیز ایک عام ہو گئی، ہر ایک انسان کرتا ہے، اور اگر جس کو روکو فوراً غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کہتے ہیں میری روزی کا مسئلہ، میری یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے، اور وہ خوبصورتی کے طور پر لوگ لگاتے ہیں. اکثر اچھے لوگوں کے گھر کبھی میں چلے گئے تو دیکھا لوگ کیا کرتے، جیسا کہ وہ اسکول سے وہ بچے کو جیسا کہ ہدیہ کی شکل میں وہ کسی گھوڑے کی شکل میں اس کو دیا گیا، یا کوئی اور اس انسان خوشی سے جیسا کہ کمپنی والوں کو جیسا کہ اس میں کوئی چیز دے دی، اس میں اس کی تعریف رہتی ہے، شکر رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں تصویر تو اس کو مٹا دے، اس کو اس طرح نہ رکھے. اس طرح رکھو گے تو فرشتے نہیں آئیں گے. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ختم کرے اور اپنے گھر میں اس طرح نہ رکھے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو تمام شرک کے تمام اقسام سے ہم لوگ کو بچائے اور توحید پر قائم رکھے اور حرام سے بھی دور رکھے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.